ایک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا، ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ؟ اس کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ پر کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ ایک درویش تھے، انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا، خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا۔ تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو۔ جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ، میں سونا بڑا تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، امیر عورت تھی، کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا، واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا۔ اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے نا، گندا بندہ، نکالو اسے گھر سے باہر۔ میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے، گند مل کے، اور جب میں آیا کہتے ہیں غسل کیا، رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ فرماتے ہیں سینے سے لگایا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، پر جدھر جدھر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہی آتی جاتی۔ دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔